السلام علیکم جماعت پرینا، ہم مضمون ہے ہمارے اسلامیات اور اس میں ہم کر رہے ہیں باب نمبر 3 موضوعاتی مطالعہ میں سے ہم نے یہ ٹاپک لیا باب نمبر 3، عنوان ہے اس کا علم کی فرضیت و فضیلت، صفحہ نمبر 62 یعنی صفحہ نمبر 62 پر۔ سب سے پہلے آج ہم بیٹا 62 پیج اوپن کریں تاکہ ہم خاص چیزیں MCQs کے لیے بھی انڈرلائن کرتے جائیں۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے۔ یہ کئی بار MCQs آ چکا ہوا ہے، ایزی سا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے اور نیچے آپشن مختلف دے کے تو علم بھی لکھا ہوتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق، نیچے آپ ترجمے پہ آ جائیں، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ آپ اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ 5 آیات ہیں اور کئی بار وہ MCQs ڈال دیتے ہیں کہ پہلی وحی کی کتنی آیات تھی، تو نیچے آپشن ہوں گے 2 3 4 5، تو آپ نے ایگزیکٹ آپشن ہوگا 5۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے وہ کو طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ مرد حاصل کریں یا علم عورتیں حاصل کریں، بلکہ کہا ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مسلمان کا لفظ آیا ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ علم حاصل کریں۔ علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ بھی کئی بار MCQs آ جاتا ہے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی انڈرلائن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے ہم سب کو کہ ہم بھی یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور ہمارے علم میں برکت ڈالے۔ عہد رسالت میں اشاعت علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی MCQs کے کون سے غزوے میں کافر قیدیوں کو آزاد ہونے کے لیے علم سکھانے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو غزوہ بدر۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اگر فرسٹ ہمارا یہ سب سے پہلا غزوہ ہو رہا ہے، اس میں جو کافر قیدی ہیں جو فدیہ نہیں دے سکتے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ اور یہ انڈرلائن کر لیں، ایک غزوہ بدر، اور کتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا؟ 10 مسلمان بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گنگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کہ جو علم اور حکمت ہے وہ مومن کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، متاع گنگشتہ ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے، چھپی ہوئی دولت ہے، اور کیونکہ سب سے زیادہ حقدار ہی مسلمان ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ علم جہاں سے بھی اسے ملتا ہے وہ اسے حاصل کرے۔ جیسے نبی پاک نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا ایک جگہ کہ علم حاصل کرو ہاں تمہیں چین جانا پڑے، کیونکہ اس وقت سب سے پہلے جیسے آج کے دور میں امریکہ، جرمنی، اس طرح کے بڑے بڑے ممالک علم کا مرکز مانے جاتے ہیں، تب چین جو تھا وہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ اور کہہ لیں سپر پاور اس وقت چین تھا، کتنا زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ لہذا نبی پاک نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیوں تب وہ بائی ایئر تو ٹریولنگ نہیں تھی نہ ہوتی، سفر نہیں تھے ہوتے، پیدل وہ مارچ کر کے جاتے تھے یا اونٹوں کے قافلوں کی صورتوں میں وہ جاتے تھے، تو یہ ایک بڑی مشقت دہ عمل تھا، تو کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو پیارے بچوں آج کا ہم یہی رکھیں گے اپنا لیکچر، باقی کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے۔ میں نے یہاں پہ کچھ کویسچنز لکھے ہوئے ہیں، ان کی میں تصویر آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ تو اللہ حافظ۔